پیرامڈز آف ایجپٹ کیا انسانوں نے ہی بنائے تھے یا پھر یہ جنات یا دوسری دنیا سے آئی کسی ایلین مخلوق کی تخلیق ہیں؟ کیونکہ اتنے ہزار سال گزرنے کے باوجود آج کی ماڈرن سائنس بھی اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی کہ آخر اس وقت بنا کسی مشینری کے اتنی بڑی عمارتوں کو بنانا ممکن آخر کس طرح سے ہوا، اور ان کے ایسے پر اسرار رازوں سے آج تک سائنس پردہ اٹھانے کی کوشش تو کر رہی ہے مگر ابھی تک ناکام ہے۔ 4500 سال یا اس سے بھی پہلے اسے بنانے والے لوگ کیا ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے تھے، یا پھر ان کے پاس کچھ ایسا علم تھا جس کے بارے میں آج کے انسان سوچ بھی نہیں سکتے؟ کیا انہیں ہماری ارتھ کا ایکوریٹ سائز بھی معلوم تھا؟ کیا وہ میتھمیٹکس میں آج کی سائنس سے بھی بہت آگے تھے؟ کیا ان کے پاس کچھ ایسا نالج تھا جو آج تک انسانوں کے ہاتھ نہیں لگ سکا؟ آئیے جانتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی نئی ویڈیو میں۔ خوش آمدید دوستو۔ ویسے تو دنیا بھر میں پیرامڈز ایجپٹ، سوڈان، میکسیکو، اٹلی، عراق، پیرو اور بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہیں، مگر ان سب میں سے پیرامڈ آف غزہ اس لیے اسپیشل ہیں کیونکہ ان میں ایسے راز موجود ہیں جن کو جاننے کے لیے سائنسدان اپنے رات دن ایک کر رہے ہیں۔ دوستو، سائنسدان ان کے رازوں سے جتنا پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی اس میں الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب بھی پیرامڈز کو دیکھ کر پہلا سوال ذہن میں آتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی عمارتوں کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ بہت سالوں کی ریسرچ کے بعد ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ ایشینٹ ایجپشنز کے فیروز جن کو وہ خدا کا مرتبہ دیتے تھے ان کی قبریں یا ان کے ڈومز ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر ایجپٹولوجسٹ اور سائنٹسٹ کو آج تک کسی بھی پیرامڈ میں سے کسی بھی فرعون کی ممی ملنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ دوستو، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دی گریٹ پیرامڈ 2.3 ملین لائم سٹونز کے بلاک سے بنایا گیا تھا، جس میں ہر بلاک کا وزن تقریباً ایک ہاتھی سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کی بیس کی بات کریں تو وہ تقریباً 13 ایکڑ تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ اس کی ہائٹ 481 فیٹ تک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں پیرامڈز کی ایسٹرن اور ویسٹرن والز سیدھی نارتھ کی طرف جاتی ہیں۔ اتنے بڑے سٹرکچرز کو نارتھ پول کی طرف سیدھا کرنا آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی انتہائی مشکل کام ہے۔ دوستو، ایک تھیوری کے مطابق دی گریٹ پیرامڈز آف غزہ کی لوکیشن اوریون کانسٹیلیشن کے 3 سٹارز سے ایگزیکٹلی میچ کرتی تھی، لیکن وہ سٹارز آج سے لے کر 4500 سال پہلے تک کبھی بھی ان تینوں پیرامڈز کی ایگزیکٹ لوکیشن پر کبھی تھے ہی نہیں۔ تو کیا اس تھیوری کو ہم غلط مان لیں؟ لیکن اسٹرانومی کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے 13,000 سال پہلے یہ تینوں سٹارز ان تینوں پیرامڈز کی لوکیشن سے ایگزیکٹلی میچ کرتے تھے۔ اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید یہ پیرامڈز 4500 سال نہیں بلکہ 13,500 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ اور دوستو، پیرامڈز کی بیس کا لیول 0.75 انچ اتنا ایکوریٹ ہے۔ اتنی بڑی ایک عمارت کا بیس لیول بنا کسی لیزر لیولنگ کے اس وقت اتنا ایکوریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آج تک سائنسدان نہیں دے سکے۔ دوستو، کم و بیش 5 ٹن وزنی پتھر رکھ کر پیرامڈز کی چاروں سائیڈز کو ایک خاص اینگل پر اس طرح سے کھڑا کیا گیا ہے کہ ان چاروں کی لمبائی ایگزیکٹلی 230 میٹرز بنتی ہے، اور اگر ان میں کوئی فرق ہے تو وہ صرف 2 انچز کا فرق ہے۔ دی گریٹ پیرامڈز آف غزہ کے کوارڈینیٹس کا نمبر 29.979245 نارتھ ہے، جبکہ سپیڈ آف لائٹ کی سپیڈ کا نمبر ایگزیکٹ یہی نمبر بنتا ہے۔ کیا ہم اسے ایک کوئنسیڈنس مان لیں؟ اگر یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے تو اگلی بات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ 21 مارچ اور 22 ستمبر ان دنوں میں سورج ایکویٹر کے بالکل سینٹر میں موجود ہوتا ہے، یعنی کہ ان دونوں دنوں میں دن اور رات کی جو ٹائمنگ ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے، اور اس لمحے یا اس مومنٹ کو ہم سولر ایکویناکس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس وقت سورج ایکویٹر کے بالکل سینٹر میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ ان 2 ڈیٹس میں ایگزیکٹلی 12 گھنٹے کا دن اور ایگزیکٹلی 12 گھنٹے کی ہی رات ہوتی ہے۔ اگر 12 گھنٹوں کو سیکنڈز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں، اور جب 43,200 کو ملٹیپلائی کیا جائے گریٹ پیرامڈ کی ہائٹ سے تو اس کا جواب 6333 کلومیٹرز آتا ہے، اور یہ ایگزیکٹ اتنی ہی لمبائی ہے جتنی ارتھ کے پولر ریڈیس کی لمبائی ہے۔
اور صرف اتنا ہی نہیں، پیرامڈس کی بیس کا پیرامیٹر 0.921 کلومیٹر ہے، جس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں 43,200 سے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹرز۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ نمبر سرکمفیرنس آف ارتھ یعنی کہ ارتھ کے ایک پورے گول چکر سے 99% تک میچ کرتا ہے۔ دوستو، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیرامڈس کی سائڈ صرف 4 ہیں، جبکہ یہ 4 نہیں بلکہ 8 سائڈز ہیں، جو کہ صرف سولر ایکونوکس والے دن ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے ہزار سال پہلے لوگوں کو ارتھ کا سرکمفیرنس اور پولر ریڈیس آخر کس طرح سے پتہ چلا۔ دوستو، غزہ کے پیرامڈس اس قدر کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ان کے ایک راز سے پردہ اٹھتا نہیں ہے کہ دوسرا راز پہلے سامنے آ جاتا ہے۔ سائنٹسٹ آج تک اس پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ابھی تک اس کی تمام مسٹریز سے پردہ نہیں اٹھا سکے۔ اس قدر پراسرار چیزوں کو دیکھ کر کچھ لوگ تو اس بات پر بھی بلیو کرتے ہیں کہ ان پیرامڈس کو جادوئی طاقت کی مدد سے بنایا گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسانی قوت اس طرح کے پیرامڈس نہیں بنا سکتی جن پر ریسرچ ہی اتنے سالوں سے چل رہی ہو اور ابھی تک ان کے بنانے کا مقصد اور وہ کس طرح سے بنائے گئے ہیں اس چیز کا پتہ ہی نہ لگ رہا ہو۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیرامڈس آف غزہ یہ ایشینٹ ایجپٹس نے بنائے ہی نہیں، کیونکہ ان کی لینگویج جو ایجپٹ میں جگہ جگہ پر ہمیں ملتی ہے اسے ہم ہائروگرافکس کہتے ہیں، اس میں بھی پیرامڈس کی تعمیر کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوستو، سائنسدانوں کا ایسا ماننا ہے کہ ایک پیرامڈ کو بننے میں 20 سے 30 سال کا وقت لگا، جبکہ ان میں 23 لاکھ سے بھی زیادہ لائم سٹونز کا استعمال کیا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پتھر کو اتنے بھاری پتھر کو رکھنے کے لیے صرف 3 ہی منٹ تھے، جسے اتنی پرفیکٹ ڈائریکشن میں رکھنا تھا، جو کہ انسانوں کے لیے ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو ان کی ایکوریسی کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے پتھروں کو اتنی ایکوریسی سے رکھا گیا ہے کہ ان میں جو گیپ ہے وہاں پر کوئی لیزر لائٹ ڈالی جائے تو دوسری طرف کے گیپ سے لیزر لائٹ باہر نکلتی ہے، یعنی کہ ان کی لائن اور ان کے گیپس کو بھی اس قدر ایکوریسی کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ 2500 کلو سے بھی زیادہ کے پتھروں کو اتنی ایکوریسی سے رکھنا کیا انسانوں کے لیے پاسبل تھا؟ دوستو، ان پیرامڈس کے پتھروں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ کے طور پر جس بھی میٹیریل کا استعمال کیا گیا ہے، جس بھی میٹیریلز کے کمپلیکس کا استعمال کیا گیا ہے، آج تک سائنٹسٹ کو اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ بہت سی ریسرچ کے بعد بھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا آخر وہ چیز ہے کیا جس کی وجہ سے ان پتھروں کو آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اس طرح کی باریک چیزوں کو اتنی مہارت سے بنانا، کیا یہ آج کے دور میں بھی پاسبل ہے؟ آپ لوگوں کا اس پہ کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔